ہمارے ہاں بڑے بڑے بزنس مین تھے اور بڑی بڑی جنہوں نے جائیدادیں بنائیں، غیر مسلم بھی، آپ ان کا آخر اگر دیکھیں تو انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. 200 گاڑیاں جن کے گیراجوں میں کھڑی ہوئی تھیں لگژری، آخر میں خودکشی انہوں نے کی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جن کو نیک اعمال کی دولت نصیب نہیں ہوئی ان کو کبھی بھی سکون کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں اور راحتیں چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو نیک اعمال کی طرف متوجہ کریں، اپنے بچوں کو نیک اعمال کی طرف لگائیں. آج جو ہم اس بات کا رونا روتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں، اولادیں باپ کے سامنے آ گئی ہیں، باپ سے بدتمیزی کر رہی ہیں، ماں سے بدتمیزی کر رہی ہیں. ہم نے اولاد کی تربیت کس بات پہ کی ہے؟ کبھی ہم نے اولاد کو روکا ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا؟ ہمارے ہاں وہ بچہ سب سے زیادہ لائق ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے. بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. بچے نے کبھی قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. بھئی جو بزنس اور جو کاروبار یا جو تعلیم آپ بچوں کو دے رہے ہیں، کیا وہ تعلیم آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے کہ بچے آپ کے فرما بردار ہیں؟ پھر دوڑتے ہیں لوگ ہمارے پاس، حضرت جی کوئی تویز دے بچے نیک ہو جان، کوئی دعا کر دیں ہماری اولادیں فرما بردار ہو جائیں. ہم نے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے. ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ وہ تیرے چاچے دا منڈا اتھے انگلینڈ ٹر گیا، وہ تیرے ماسی دے منڈے نے کڑی شاندار فیکٹری بنائی ہے، تائے تیرے منڈے نے جناب انہیں 2-3 مہنگی گڈیاں لے لیاں نے، اور تو بھی کچھ کر، تو بھی کچھ بن جا. یہ ہماری تربیت کا انداز ہے. کبھی ہم نے حضور نے کیا فرمایا بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے میری محبت سکھائیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاتے ہیں؟ پھر میری آل کی محبت سکھائیں، اور پھر فرمایا قرآن مجید سکھائیں. ہم نے ان تینوں باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب پھر اولاد سے وفا کی اور فرما برداری کی توقع رکھتے ہیں، لیکن 100% نتیجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے آئیں، اگر آپ نے جیسے قرآن مجید کو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنایا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اپنی قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے کوہ طور پہ. اب قوم کے لوگ ایسا ایسا چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ دوڑ لگا رہے ہیں. تو اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے. حضرت موسیٰ ان 70 آدمیوں سے پہلے پہنچ گئے کوہ طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو آپ جو ہے وہ اپنے قوم کو پیچھے چھوڑ کے اتنی جلدی میرے پاس کیوں آئے؟ تو حضرت موسیٰ نے جانا کیا فرمایا؟ فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، میں آپ کی طرف اس لیے تیز قدموں سے آیا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کبھی آپ اس طرف دوڑیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. تو اس لیے آئیں اپنی زندگیوں کو نیک اعمال کی طرف لائیں. عمل سے زندگی بنتی ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس لیے آئیں اپنی زندگیوں کو نیک اعمال کی طرف ڈھالیں. جمعہ شریف میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اندر سے باہر سے اوپر سے بھری ہوئی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو وقت پر آئے ہیں؟ کیا رب کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ ہم نہ آئیں مسجد میں تو کیا ہو جائے گا یار؟ اتنے فرشتے ہیں اور اتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کی تسبیح و تحلیل میں، یہ جو دروازہ آپ کھولتے ہیں نا حدیث شریف میں، جب دروازہ آپ کھولتے ہیں اس دروازے کی کبھی جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں کس چیز کی آواز ہوتی ہے؟ وہ دروازہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود ہم صرف وہ بڑی مشکل سے فرض پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. چلو یار جمعہ پڑا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں جمعہ والے دن جلدی تشریف لایا کریں. جو وقت یہ جو جمعہ کی پہلی اذان سے لے کے یہ نماز عصر تک کا جو وقت ہے، یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے اور بہت ہی شاندار وقت ہے. اگر آپ ان گھڑیوں کی حفاظت نہیں کرتے، مستفید نہیں ہوتے ان گھڑیوں سے، تو اللہ کی قسم ہے آپ اگلے ہفتے میں جتنے بھی دن ہیں آپ وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکتے پورے ہفتے میں. تو اس لیے آئیں اپنی زندگیوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.